کہتے ہیں گھسا نہیں دیتے تھمز، یہ گھس جائیں تاکہ یہ نشان لگانے کے قابل نہ رہیں، اس وقت تک الیکشن اناؤنس نہیں ہوتے۔ نواز شریف صاحب کا سب کہہ رہے تھے جی فلانی تاریخ اور فلانی تاریخ، آج تو پوچھیں کوئی تاریخ ہے؟ مریم جتنی مرضی خوشیاں منا رہی ہیں بی بی، یہ بس 2 4 دن کی ہے ان کی، اور وہ آپ دیکھ لیں کدھر گم ہے، وہ سیلیبریشن بھی اچھے سے نہیں کر سکی، بلکہ ان پہ ابھی یہ اگست ستمبر ان کے لیے بھی کوئی کنفلکٹس اور متنازع بنیں گی مزید۔ وہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب بن گئے ہیں، ان کا نام سامنے تو نہیں تھا لیکن اچانک سے آیا اور وہ بن گئے نگران۔ سیٹ اپ آپ کو لمبا چلتا نظر آ رہا ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن تو اس سال نہیں ہونے لگے۔ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا کہ 90 روز میں ہم 90 روز میں الیکشن نہیں کروائیں گے، نہ کروا سکتے ہیں، نئی مردم شماری کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے، تو وہ 14 دسمبر کے بعد ہم ڈیٹ دیں گے۔ آپ کو لگتا ہے الیکشن اس سال ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو یہ جو پوزیشن تھی اس سے مجھے لگتا تھا کہ اکتوبر نہیں تو 8 نومبر میں ہو جائیں گے الیکشن، لیکن اب جو ان کی یہ جو ساری کھچڑی جو پکا رہے ہیں اور جو ساری اس سے، تو اس میں وہی پھر میں نے آپ کو منع بتایا ہوا کہ اب جیسے کہتے ہیں نا رائے سے بچنا چاہیے تو جو آپ کی رائے ہے جیسی ویسی میں دے سکتا ہوں کہ اس کو دیکھ کے تو ایسی لگ رہا ہے کہ یہ جب تک پی ٹی آئی والوں کے یہ انگوٹھے جیسے کہتے ہیں گھسا نہیں دیتے تھمز، یہ گھس جائیں تاکہ یہ نشان لگانے کے قابل نہ رہیں، اس وقت تک الیکشن اناؤنس نہیں ہوتے۔ آپ کو بھی پھر یعنی کہ اگلے سال ہی الیکشن نظر آ؟ میں اس پہ بھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اب یہ اگلے سال ہیں، یہ اس سال ہیں، یہ اب کیونکہ ہر بدلتی ہوئی صورتحال ہے۔ آپ یاد کریں نواز شریف صاحب کا سب کہہ رہے تھے جی فلانی تاریخ اور فلانی تاریخ، آج تو پوچھیں کوئی تاریخ ہے؟ بتائیں کوئی تاریخ ہے؟ نہیں ویسے پوچھے، اس وقت میں کہتا تھا مجھے آتے نہیں لگتے، پتہ نہیں ہے یہ لوگ کہاں نہیں ویسے نہیں، میں یہ کہتا تھا کہ نہیں مجھے نہیں نظر آتے۔ نہیں ابھی ویسے کب تک نظر آ رہے ہیں آپ کو نواز شریف؟ نہیں مجھے تو پہلے بھی کوئی وہ نہیں لگ رہا تھا، اب بھی مجھے نہیں لگ رہا، ابھی نظر نہیں آ رہے۔ میں تو آپ پرانی ساری ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں، جب بھی کہتے تھے ان کی تاریخ نہیں، میں کہتا تو نہیں، میں صرف یہ یاد کرا رہا ہوں کہ آج تاریخ کیوں نہیں پوچھ رہے ان کے آنے کی، یہ تو اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی جی، ڈھول بج رہے تھے آ رہے۔ تیسرا میں نے کہا تھا کہ مریم جتنی مرضی خوشیاں منا رہی ہیں بی بی، یہ بس 2 4 دن کی ہے ان کی، اور وہ آپ دیکھ لیں کدھر گم ہے، وہ سیلیبریشن بھی اچھے سے نہیں کر سکی، بلکہ ان پہ ابھی یہ اگست ستمبر ان کے لیے بھی کوئی کنفلکٹس اور متنازع بنیں گی مزید وہ، اور آپ لوگوں کو کوئی دھماکے سننے کو ملیں گے اس میں نون لیگ کے اندر بہت زیادہ مریم کو لے کے اور یہ ساری چیزوں کو لے کے کوئی نہ کوئی کنفلکٹ مریم کو لے کے ہوگا، مریم کو لے کے ہاں جی اگست ستمبر میں، اسی لیے وہ چپ چاپ پتہ نہیں کہیں ہیں، جہاں بھی ہیں بس آ جائیں گی۔ وہ پہلے بھی کچھ ایسے ٹائم آئے ہیں کہ وہ غائب ہو جاتی ہیں پھر آ جاتی ہیں، موسمی ہوتے ہیں نا لوگ موسمی، اور ان کو کیا کہتے ہوتے ہیں، وہ اسی ٹائپ کے لوگ ہیں، وقت اور اس کے دھارے دیکھ کے۔ بہرحال ان کا یہ اگست اور ستمبر مریم کا بھی ٹف ہے، اور نظر آئے گا مزید اس میں کنفلکٹ یا متنازع ہوتی کوئی ایسی شور شرابہ کوئی منظر عام پہ آئے گا، اگست میں نہیں آیا تو ستمبر میں آئے گا۔ اچھا 90 روز کے اندر تحریک انصاف نے بھی خط لکھا ہے، پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے ہمیں قبول نہیں ہے، تو الیکشن جو ہے نا ٹائم پہ ہونے چاہیے اور 90 روز کے اندر ہونے چاہیے۔ دیکھیں یہ ساری کی ساری باتیں نا کسی ایک بات کے انتظار میں وہ ایک بات جو ہے وہ دیکھیں کیسے پوری ہوتی ہے، وہ ڈیفینیٹلی جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے وہی ایکسرسائز کو دہرایا جائے گا، جب تک میں نے کہا نا کہ پی ٹی آئی کا آخری انگوٹھا گھسا نہیں دیا جاتا کہ وہ نشان لگانے کے قابل نہ رہے، اس وقت تک الیکشن کا ٹائم اور یہ ساری ایسی باتیں ہیں۔ زرداری صاحب نے پلے کیا، سارا کچھ کیا، لیکن اب بات ان کے ہاتھ سے بھی نکل گئی ہے۔ میرا آخری سوال، ملک میں آپ کو سیاسی استحکام کب تک نظر آتا ہے؟ دیکھیں یہ تو جو ہے سیاسی اور معاشی بھی کہہ دیں، جنوری میں تو زیادہ مجھے کوئی اٹھک پٹک نظر آتی ہے۔ اچھا ہاں جی، الٹا استحکام کی باتیں تو پاکستان میں بیٹھ کے صرف وہ ایک ہی ہے پارٹی جو بنی ہے استحکام پاکستان پارٹی، اس کے علاوہ کوئی استحکام نہیں ہے۔ اس میں بھی کیا استحکام ہے کہ وہ بیچارے اپنی سپیچ ہی نہیں دے سکتے پارٹی کے لیے، آ کے چوڑے ہو کے کوئی بیان تو دے دیں کہ ہم جو ہے ایک پارٹی بنائی ہے۔ یہ تو ہمارا بحثیت قوم میں سمجھتا ہوں مذاق بن چکا ہے
کہ دیکھیں ایک ہیڈ کاؤنٹ کی گیم ہے, ہیڈ کاؤنٹ کی گیم رکھی ہوئی ہے کہ بھائی کوکب صاحب آپ کے کتنے ہیڈ, اسامہ صاحب آپ کے کتنے ہیڈ, جس کے زیادہ ہیڈ وہ جیت کے اپنا اختیار رکھتا ہے. تو اس کو جو ہے یہ موقع نہ دینا, اور اس طریقے سے لوگوں کو ذہنی طور پہ میں سمجھتا ہوں یہ نفسیاتی مریض بن جائیں گے جو اس سب کو اس دور سے جو گزر رہے ہیں نا. سائیکالوجیکل میں سمجھتا ہوں نیشن پہ ایک بہت برا ذہنی اور تناؤ اور اس کا نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. اور یہ بلکہ جیسے واقعات ہو رہے ہیں, یہ شاید آپ کو یاد ہو جب 9 مئی کی بات ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ یہ 9 مئی تو ہمارا اوریجنلی, اب ہم اس کو کسی اینگل میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی, یہ فلانا, یہ اس کی بات ہی نہیں ہے. اس ٹائم بحیثیت قوم ہم پوری قوم ہی کلیکٹیو وزڈم کھو چکی ہے, اور ہم سارے کی ساری بحیثیت قوم ہی اب جیسے کہتے ہیں نا ایک ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں, سوشلی, ایتھیکلی, ہر لحاظ سے. اور اب یہ دیکھیں جو اس میں جڑا والا کا واقعہ ہے وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. ہمارا تو وہ ہے نا ایمان, تو ہم تو چاروں کو آسمانی مانتے ہیں. تو میرے خدا کی تو کوئی بھی بک جلائی جائے تو وہ توہین ہے. اور اسی طریقے سے جو یہ معاملہ ہوا ہے یہ انتہائی کنڈیمیبل ہے. بلکہ وہ اسلام جو چیونٹی کو آپ کسی سے فتویٰ تو لکھوا کے دیں کسی فرقے سے بھی کہ بھی آپ چیونٹی کو مسل سکتے ہیں, تو وہ آپ کو کوئی ایک بھی یہ نہیں دے گا کہ میں چیونٹی مسل سکتا. اور آج بھی یہ جو خاموشی ہے, میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی کو الخدمت ان کی بڑے اسٹرانگ پاکستان میں ہر طرح کے کرائسس میں لوگوں کی مدد کرتی ہے. ان کو جا کے کو چاہیے چرچ کو جا کے دوبارہ ری بلڈ کر کے مسلمانوں کا چہرہ دھوئیں اور اسلام کا چہرہ دھوئیں, اور ان کرسچنز کے جو گھر جلے ہیں ان کی جیسے کہتے ہیں نا ریہیبلیٹیشن میں کام کریں. جو سمجھتے ہیں کہ دین محمدی اصل میں محبت اور عزت اور احترام, مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کچرا پھینکنے والی کا حال پوچھنے چلے جائیں, یہ کون سا اسلام ہم نے پتہ نہیں کہاں سے لے لیا. توہین رسالت اس سے بڑی کیا ہوگی کہ میرے نبی کے سر پہ کچرا پھینکتی تھی وہ, اس سے بڑی تاریخ. اور اسی طریقے وہ جادوگرنی سوری کہہ رہی ہے, ایک بڑھیا چل رہی ہے اور جادوگر کہہ رہی ہے اور آپ اس کی گٹھری اٹھا کے جا رہے ہیں. اسی طرح ایک شاعر آپ کے خلاف بولتا تھا تو شعر لکھتا تھا, سمجھے, تو آپ نے ایک محفل میں کہا حضرت علی کو کہ علی اس کی زبان قطع کر دو, تو آپ اٹھے اور لے گئے اس کو ساتھ, اس کی کچھ پیسے دیے, اس کی مدد کی اور اس کو روانہ کیا. تو بعد میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علی نے تو اس کو الٹا بھیج دیا, آپ نے تو کہا زبان کاٹے گا. میں نے کہا اس کو سمجھ آ گئی تھی, میں نے جیسے زبان کاٹنے کا کہا تھا. تو اسلام تو ایک بہت بڑی جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک کرزمے کا نام ہے, ایک آنرشپ کا, ایک خیال رکھنے کا, کیئر, لو. تو یہ واقعات جو ہیں انڈیکیشنز ہیں جو میں آپ کو جنوری کی اصل میں یہ بتانے کا جو تمہید تھی وہ آپ کو استحکام دکھانے کی تھی کہ یہ 9 مئی ایک دن میں نہیں ہوا, یہ فیڈ کر رہے ہیں آپ نیشن کو. بائی نیشن ہم ایجوکیشن پہ سپینڈ نہیں کر رہے, ہم معاشی جیسے کہتے ہیں ایمرجنسی لگا کے ایکول ویلتھ کے لیے کچھ نہیں کر رہے, دولت کی منصفانہ تقسیم کے لیے نہیں کر رہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ ریڈیکلائز ہو رہی ہے یہ نیشن. تو جنوری میں جو صورتحال ہے وہ تھوڑی سی زیادہ آپ کو خراب نظر آئے گی. اس صورتحال کو لے کے استحکام کی تو باتیں نہ کریں. ٹھیک ہے ویورز, آپ نے محمد اسامہ علی صاحب کی پریڈکشن سنی. آج تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی محمد اسامہ علی صاحب اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.